پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کی فوجوں کے سامنے ڈٹے ہوئے تھے۔ آپ دشمنوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے تھے، اس حال میں کہ آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات جاری تھے: انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مدینے سے جلا وطن کیے جانے والے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر کئی طرح حملے کیے، طرح طرح سے سازشیں کیں، جس کے نتیجے میں کئی یہودی مارے گئے۔ ان کے بڑے بڑے سردار واصل جہنم ہوئے، لیکن یہودی اب بھی سکون سے نہیں بیٹھے، بلکہ مدینہ منورہ پر ایک اور حملے کا پلان بنانے لگے۔ آخرکار 7 سن ہجری میں انہوں نے قبیلہ غطفان کو بھی اپنے ساتھ کر دینے پر راضی کر لیا، یعنی اپنے ساتھ جنگ کرنے پر راضی کر لیا۔ قبیلہ غطفان عرب کا ایک بہت ہی طاقتور اور جنگجو قبیلہ تھا، سو ان دونوں کے ملنے سے ایک زبردست فوج تیار ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس حملے کی خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1600 صحابہ کرام کی فوج لے کر خیبر کی طرف آپ روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غطفان اور یہودیوں کے درمیان بیچ میں پڑاؤ ڈالا تاکہ قبیلہ غطفان والے خیبر کے محاصرے کے دوران، یعنی خیبر کے گھیراؤ کے دوران، یہودیوں کی مدد ہی نہ کر سکیں۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 کی فوج تھی۔ جنگ سے پہلے یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک سیف قلعے میں پہنچا دیا۔ خیبر کے قلعوں میں سب سے پاورفل، سب سے مضبوط قلعہ قموس تھا۔ اس قلعے کا سردار مرحب پہلوان تھا، جو کہ عرب میں 1000 سپاہیوں کے برابر مانا جاتا تھا، اتنا طاقتور مانا جاتا تھا۔ سب سے پہلے قبیلہ نائم پر لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن قلعہ آخرکار فتح ہو گیا۔ خیبر کے دوسرے قلعے بھی آسانی سے فتح ہو گئے، لیکن قلعہ قموس میں بہت مشکل پیش آئی، کیونکہ مرحب پہلوان خود اس قلعے کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ یہ قلعہ کئی دن تک فتح نہیں ہو سکا۔ پھر ایک دن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل میں اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح دے گا۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ لوگوں نے یہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھیں کہ کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کہاں ہے؟ لوگوں نے عرض کی کہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو بلوایا اور پھر آپ کی آنکھوں میں اپنا لعاب دہن لگا کر دعا فرمائی تو فوراً ہی آپ رضی اللہ عنہ کو ایسی شفا مل گئی گویا کوئی تکلیف ہی نہیں تھی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آپ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا عطا فرمایا اور قلعے کی طرف روانہ فرما دیا۔ ناظرین، ایک طرف مولا علی تھے، اللہ کے شیر، اور دوسری طرف مرحب پہلوان تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی حملے میں ذوالفقار تلوار سے اتنا زوردار وار کیا کہ تلوار مرحب کا سر کو کاٹتی ہوئی دانتوں تک اتر آئی، اور اس وار کی گونج لشکر تک سنائی دی، اور پھر بالآخر شیر خدا کے ہاتھوں یہ قلعہ فتح ہو گیا۔ ناظرین، خیبر کی لڑائی سے فارغ ہو کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وادی القریٰ تشریف لے گئے۔ یہ ایک وادی تھی جہاں یہودیوں کی چند بستیاں آباد تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے یہاں نہیں آئے تھے، مگر یہاں کے یہودی چونکہ جنگ کرنے کے لیے تیار تھے، اس لیے انہوں نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر برسانا شروع کر دیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جو اونٹ سے کجاوا اتار رہے تھے، اسی تیر اندازی کے دوران تیر لگنے سے شہید ہو گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، جس کا جواب ان بدبختوں نے تیر و تلوار سے دیا اور باقاعدہ صف بندی کر کے مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ مجبوراً مسلمانوں نے بھی جنگ شروع کر دی۔ 4 دن تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں کو محاصرہ کیے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، مگر یہ لوگ مسلسل اپنی ضد پر اڑے رہے اور لڑتے ہی رہے۔ پھر آخرکار 10 یہودی واصل جہنم ہوئے اور مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہو گئی۔ اس کے بعد اہل خیبر کی شرطوں پر ان لوگوں نے بھی صلح کر لی کہ مقامی پیداوار کا آدھا حصہ مدینے بھیجتے رہیں گے۔ ناظرین، چونکہ حدیبیہ کی صلح نامے میں ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ نیکسٹ ایئر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آ کر عمرہ ادا کریں گے اور 3 دن تک مکے میں ہی رکیں گے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ سن 7 ہجری میں عمرے کے ادا کرنے کی نیت سے مکے کے لیے روانہ ہونے کا ارادہ فرمایا اور اعلان کرا دیا کہ جو لوگ پچھلے سال حدیبیہ میں شریک تھے وہ سب میرے ساتھ چلے۔ چنانچہ سوائے ان لوگوں کے جو جنگ خیبر میں شہید یا وفات پا چکے تھے،
سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ ناظرین، یہ تو واقعات تھے سن 7 ہجری کے۔ اگر ہم بات کریں سن 8 ہجری کی تو سن 8 ہجری کا پہلا مشہور واقعہ ہے غزوہ موتا۔ اس جنگ کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قاصد بنا کر قیصر روم کے نام ایک خط دے کر روانہ فرمایا۔ راستے میں قیصر روم کے ایک گورنر شرحبیل بن عمر نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قاصد کو روک کر پوچھا، کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ہو؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ہاں میں جواب دیا تو اس بدبخت نے قاصد رسول کو رسیوں سے باندھ کر نہایت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا۔ اس حادثے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3000 مسلمانوں کا لشکر تیار فرمایا اور اپنے ہاتھ مبارک سے سفید رنگ کا جھنڈا باندھ کر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے انہیں فوج کا کمانڈر بنا کر روانہ فرمایا اور فرما دیا کہ ان کی شہادت ہو جائے تو قیادت پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں گے، اور پھر ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد جسے مسلمان چن لیں۔ اس مٹھی بھر لشکر کو رخصت کرنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور لشکر کے کمانڈر کو حکم فرمایا کہ ہمارے قاصد حارث بن عمیر کی شہادت گاہ میں جاؤ، پہلے وہاں کے کفار کو اسلام کی دعوت دینا، اگر وہ لوگ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ تم اللہ پاک کی مدد طلب کرتے ہوئے ان سے جہاد کرنا۔ ناظرین، جب یہ فوج مدینے سے کچھ دور نکل آئی تو خبر ملی کہ خود قیصر روم 1,00,000 کی فوج لے کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آ گیا ہے۔ یہ خبر ملنے کے بعد امیر لشکر حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اپنے لشکر کو پڑھاؤ کا حکم دیا اور ارادہ کیا کہ بارگاہ رسالت میں اس کی اطلاع دے دی جائے اور حکم کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا مقصد فتح یا مال غنیمت نہیں ہے، بلکہ ہمارا مطلوب تو شہادت ہے، اور یہ مقصد ہر وقت اور ہر حالت میں حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر ہر سپاہی جوش میں تازہ ہو گیا۔ ان شارٹ یہ کہ یہ اسلامی فوج موتا کی سرزمین میں داخل ہو گئی اور وہاں پہنچ کر دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑا لشکر بے پناہ تیاریوں کے ساتھ جنگ کے لیے کھڑا ہے۔ ناظرین، 1,00,000 کے لشکر کا بھلا 3,000 سے مقابلہ ہی کیا، مگر مسلمان اللہ پاک کے بھروسے پر مقابلے کے لیے ڈٹ گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لڑائی شروع ہونے سے پہلے کفار کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے اسلامی لشکر پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر کر میدان جنگ میں کود پڑے۔ آپ کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی نہایت ہی جوش اور جذبات کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا۔ کافروں نے آپ رضی اللہ عنہ پر نیزوں اور برچھیوں کی برسات کر دی۔ یوں آپ رضی اللہ عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم تھاما اور دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور آگے بڑھ کر مردانہ وار مقابلہ کرنے لگے۔ لڑائی کے دوران ایک رومی شخص نے آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ عنہ کے بازو پر اتنی زور سے وار کیا کہ آپ کا بازو جسم سے جدا ہو گیا۔ آپ نے جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا، اس نے دوسرے بازو پر وار کر کے اسے بھی جسم سے جدا کر دیا تو آپ نے پرچم اپنی گود میں رکھ کر کٹے ہوئے بازوؤں سے اسے تھامے رکھا۔ کفار نے مزید وار کر کر کے آپ کے جسم مبارک کے 2 حصے کر دیے۔ یوں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم صحابی صرف 33 سال کی جوان عمر میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد دیکھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ کے بدن پر نیزوں اور تلواروں کے 90 سے زیادہ زخم تھے۔ حیرانی کی بات یہ ہے کہ کوئی زخم بھی آپ کی پیٹھ کے پیچھے نہیں لگا تھا، بلکہ سب کے سب زخم سامنے کی طرف لگے تھے۔ خیر ناظرین، حضرت جعفر طیار کی شہادت کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیادت کا جھنڈا حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فوراً پرچم اسلام ہاتھ میں لیا اور لشکر کی کمان سنبھال کر بہادری سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے۔ لڑتے لڑتے آپ کی انگلی کٹ گئی تو اپنے آپ سے فرمایا کہ ابھی صرف انگلی کٹی ہے اور یہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ پھر آپ مزید بہادری اور جانبازی کے ساتھ لڑنے لگے، لیکن فائنلی زخموں سے نڈھال ہو کر آپ بھی زمین پر گر پڑے اور شہید ہو گئے۔ ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس لشکر کو مدینے سے روانہ فرمایا تھا اور ایک کے بعد دوسرے کی قیادت کی وصیت فرمائی تھی تو وہیں ایک نعمان نام کا ایک یہودی بھی یہ سب سن رہا تھا۔ اس نے کہا، اے ابو القاسم، اگر آپ سچے نبی ہیں تو یہ تینوں ضرور شہید ہوں گے، کیونکہ بنی اسرائیل کے نبی جب بھی یوں کسی کا نام لیتے تھے، اگر 100 افراد کا نام بھی لے لیتے تو
تو وہ سبھی شہید ہو جاتے تھے۔ ایسا ہی ہوا، یہ تینوں عظیم سپہ سالار میدان موتا میں شہید ہو گئے۔ ان تینوں عظیم صحابہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا اٹھا لیا اور مسلمانوں کو آواز دے کر فرمایا کہ میں اپنے میں سے کسی کو سپہ سالار چن لوں، تو مسلمانوں نے فوراً خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چن لیا اور لشکر کی قیادت آپ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی۔ ناظرین، ادھر خالد بن ولید نے جھنڈا تھاما، ادھر غیب کی خبریں دینے والے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے موتا سے 1000 دور کلومیٹر سے بھی زیادہ دوری پر مدینہ طیبہ میں ممبر نبوی مسجد نبوی پر بیٹھے ہوئے فرمایا، اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار یعنی خالد بن ولید کے ہاتھ میں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو جمع کیا، پھر آپ نے لشکر کی ترتیب تبدیل کرتے ہوئے رائٹ اور لیفٹ کے سپاہیوں کی جگہ بدل دی۔ اس سے دشمنوں نے سمجھا کہ شاید مسلمانوں کو مزید مدد مل گئی ہے، جس سے ان کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب آ گیا اور مسلمانوں کے حملوں سے گھبراتے ہوئے وہ پیچھے آہستہ آہستہ ہٹنے لگے۔ اس کے بعد ناظرین، مسلمانوں نے شدید لڑائی لڑی، یہاں تک کہ صرف حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں اس دن 9 تلواریں ٹوٹی اور یہ جنگ 7 دنوں تک جاری رہی۔ 2 لاکھ کے مقابلے میں صرف 3000 کا لشکر 7 دن تک ڈٹا رہا اور صرف 13 مسلمان شہید ہوئے۔ 7 دن بعد جب دشمن کا لشکر ہارتے ہوئے پیچھے ہٹنے لگا تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی عقل مندی سے کام لیتے ہوئے لشکر کو پیچھے ہٹا لیا۔ ناظرین، دشمن کی خود سے 66 گنا زیادہ تعداد کے ساتھ ٹکرانا، 7 دن تک ڈٹے رہنا، صرف 13 سپاہیوں کا شہید ہونا، پھر دشمن لشکر کا پلٹ کر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکنا اور حضرت خالد بن ولید کا اپنے لشکر کو صحیح سلامت مدینہ طیبہ واپس لے کر آنا کسی واضح فتح اور کامیابی سے کم نہیں تھا۔ ناظرین، ہجرت کے 8ویں سال ہی مکہ بھی فتح ہوا۔ اس فتح کا سبب یہ بنا کہ کفار قریش کا ایک اہلائے یعنی حلیف قبیلے نے کفار قریش کی مدد سے مسلمانوں کے ایک اہلائے قبیلے پر حملہ کر دیا۔ اب یہ حملہ واضح طور پر صلح حدیبیہ کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی۔ اس واقعے کی خبر جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے قریش کی طرف پیغام بھیجا، ایک میسج بھیجا کہ وہ 3 شرطوں میں سے ان میں سے کوئی ایک شرط ایکسیپٹ کر لیں۔ نمبر 1، قتل ہونے والوں کا خون بہا یعنی ان کے قتل کا بدلہ یہ دے دیں۔ نمبر 2، اس قبیلے کی حمایت چھوڑ دیں جس قبیلے نے حملہ کیا۔ نمبر 3، اعلان کر دیں کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے، جو کانٹریکٹ ہے، وہ ٹوٹ گیا ہے۔ قریش نے جواب دیا کہ ہمیں صرف تیسری شرط منظور ہے یعنی حدیبیہ کا معاہدہ ختم۔ جب ان کی طرف سے یہ جواب آیا تو 10 رمضان المبارک کو 8 ہجری کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 کا لشکر لے کر مکے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ پہنچ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رحمت بھرا فرمان جاری کیا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے گا اس کے لیے امان ہے، جو شخص اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کے لیے امان ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ مزید فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے بھی امان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان لا چکے تھے۔ ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو مشرکوں کی مذہبی علامات سے پاک و صاف کروا کر کعبے شریف کے اندر نفل ادا فرمائے اور پھر باہر تشریف لا کر خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد کفار قریش سے ارشاد فرمایا کہ بولو، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج میں تم سے کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ کفار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو مد نظر رکھتے ہوئے بولے کہ آپ کرم والے بھائی اور کرم والے بھائی کے بیٹے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی اور آپ نے یوں فرمایا کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ ناظرین، بالکل ان ایکسپیکٹڈلی یہ اعلان سن کر کفار مکہ حیران ہو گئے۔ اس عام معافی کا کفار مکہ کے دلوں پر بہت گہرا اثر پڑا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوئے کہ اس کے بعد بڑی بڑی تعداد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام کی بیعت کرنے لگے۔ ناظرین، یہ وہ موقع تھا جس میں کفار قریش کے کئی بڑے بڑے سرداروں نے آ کر اسلام قبول کیا۔ کتابوں میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے دن 2000 افراد نے اسلام قبول کیا تھا۔ ناظرین، خانہ کعبہ کے اندر تمام جھوٹے خداؤں کی تصویر اور علامات کو توڑ پھوڑ کر اور مٹا کر مکے کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی لعنت سے پاک کر ہی دیا تھا، لیکن مکے کی سراؤنڈنگ میں بھی شرک کے کچھ اڈے تھے۔ سو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لشکروں کو بھیج کر ان سارے اڈوں کو بھی تہس نہس کروا دیا۔
ناظرین، سن 8 ہجری کا ایک اور مشہور واقعہ بھی ہے جس کا نام غزوہ حنین ہے۔ حنین مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ اس غزوے کا بیک گراؤنڈ کچھ یوں ہے کہ فتح مکہ کے بعد تقریباً عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اکثر وہ لوگ تھے ان میں جو اسلام کے سچے دین ہونے کا پورا یقین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈر سے مسلمان ہونے میں رکے ہوئے تھے اور فتح مکہ کا انتظار کر رہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبے کا بے حد احترام تھا اور ان کا بلیف تھا کہ کعبے پر کسی برے انسان کا قبضہ نہیں ہو سکتا، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کر دیا تو عرب کے بچے کو اسلام کے سچے دین ہونے کا پورا یقین ہو گیا، اور وہ سب کے سب بڑی تعداد میں آ کر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس کے علاوہ اب جو باقی رہ گئے تھے ان میں اب ہمت نہ رہی کہ وہ اسلام کے مقابلے میں ہتھیار اٹھا سکیں۔ لیکن حنین میں حوازن اور سقیق نام کے 2 قبیلے آباد تھے جو جنگ میں بہت ہی ایکسپرٹ تھے۔ ان لوگوں پر فتح مکہ کا ریورس اثر ہوا۔ ان لوگوں نے یہ سوچا کہ فتح مکہ کے بعد اب ہماری باری ہے، اس لیے ان لوگوں نے یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں پر جو اس وقت مکے میں جمع تھے ایک زبردست حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انویسٹیگیشن کے لیے بھیجا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں سے واپس آ کر حنین والوں کی جنگی تیاریوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبیلوں کو جمع کر لیا ہے اور یہ لوگ اپنی عورتوں، بچوں بلکہ جانوروں تک کو میدان میں لائے ہیں تاکہ کوئی سپاہی میدان سے بھاگنے کا خیال بھی نہ کر سکے، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شوال 8 ہجری میں 12,000 کا لشکر جمع فرمایا۔ ناظرین، ان میں سے 10,000 تو مہاجرین اور انصار وغیرہ کا وہ لشکر تھا جو مدینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیا تھا، اور 2,000 نئے مسلمان تھے جو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اس لشکر کو ساتھ لے کر شان و شوکت کے ساتھ حنین کا رخ کیا۔ مقابلے کا پہلا فیز مسلمانوں کے لیے مشکل رہا، مگر پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو موٹیویٹ کیا تو انہوں نے کفار پر ایسا زبردست حملہ کیا کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ کئی کفار میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، کئی واصل جہنم ہو گئے اور جو رہ گئے وہ گرفتار ہو گئے، اور اس طرح مسلمانوں کو غزوہ حنین میں بھی فتح ملی اور بہت بڑی تعداد میں مال غنیمت بھی ہاتھ آیا۔ ناظرین، حنین میں ہار کر کفار کی کچھ فوجیں تو بھاگ کر اوتاس میں جمع ہو گئیں اور کچھ طائف کے قلعے میں چلی گئیں۔ اوتاس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ میں فوج بھیجی۔ لڑائی میں ابو عامر رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کو واصل جہنم کیا۔ یہاں بالآخر کفار نے ہتھیار ڈال دیے۔ رہی بات طائف کی، تو طائف کا قلعہ چونکہ بہت مضبوط اور محفوظ تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں 18 دن تک محاصرہ کیا، مگر سخت ریزسٹنس کی وجہ سے فتح نہ ہو سکی۔ پھر صحابہ سے مشورہ کرنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کر دیا۔ ناظرین، طائف سے روانگی کے وقت صحابہ کرام نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ آپ قبیلہ ثقیف کے کفار کے لیے ہلاکت کی دعا فرما دیجیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ یا اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور ان کو میرے پاس پہنچا دے۔ چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا مقبول ہوئی، اس طرح کہ سن 9 ہجری میں قبیلہ ثقیف کا ایک وفد یعنی ڈیلیگیشن مدینے پہنچا اور پورا قبیلہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہماری یہ والی ایپیسوڈ کا وقت مکمل ہوا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم انشاءاللہ نیکسٹ ہجری کے حالات سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔